اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے ہم نے ہسٹری کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے۔ آج خلافت راشدہ کا چوتھا اور آخری اہم ٹاپک یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد ہے۔ اس سے پہلے عہد صدیقی، فاروقی اور عثمانی کی تفصیلات گزشتہ لیکچرز میں گزر چکی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچرز نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے، آپ وہ لیکچر سن سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اہم پوائنٹس یہ ہوں گے، جس میں ہم تعارف دیکھیں گے، حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے کون سے صوبے تھے اور ان صوبوں کے گورنر کون سے تھے یہ بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی کا عہد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ زیادہ تر خانہ جنگی کا عہد ہے۔ اس میں پہلے جنگ جمل ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر جنگ صفین ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر جنگ نہروان ہوتی ہے خارجیوں کے ساتھ۔ حضرت علی کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ اس قدر جاری و ساری نہیں رہا جس قدر حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی کے شروع والے 6 سالوں میں تھا۔ اس لیے ان 3 جنگوں کی تفصیلات کو بھی دیکھیں گے۔ لاسٹ 1 پوائنٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہوگا کہ کس طرح عبد الرحمن بن ملجم نے ان کو شہید کیا اور عبد الرحمن بن ملجم نے کیوں شہید کیا، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے کیا جاتا تھا، کیا اس بات میں بھی کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے کے ان کی خلافت کے اہم نکات ہوں گے، جو امپورٹنٹ MCQs ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تعارف دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، یعنی کہ کزن لگتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے باپ حضرت علی کے نانا کے نام پر آپ کا نام اسد رکھا۔ یہ MCQs ہے۔ اسد ان کا اصل نام تھا اور حضرت علی کے نانا کا بھی اصل نام اسد ہی تھا۔ جب ابو طالب گھر آئے تو انہوں نے ان کے والد محترم گھر آئے تو انہوں نے اس کی بجائے آپ کا نام علی رکھ دیا۔ اب یہ 2 نام چلنے لگے، ایک نام اسد تھا جو کہ والدہ نے رکھا تھا، یہ MCQs یاد رکھنا ہے آپ نے، اور دوسرا نام علی تھا جو والد محترم نے رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے، ایک تو ان کی کنیت ہے ابو الحسن، یعنی کہ ان کے پہلے بیٹے حسن تھے، اس نام سے ان کی کنیت ابو الحسن ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک کنیت ابو تراب یعنی مٹی کا باپ بھی رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ان کو ابو الحسین، ابو القاسم اور ابو السبتین کہا جاتا ہے۔ سبت اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں نواسے کو، تو سبتین سے مراد 2 نواسے ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو سبتین کہتے ہیں، سبتین یا سبتین، اور انہی کی وجہ سے ان کو ابو سبتین کہا جاتا ہے۔ ان کا لقب امیر المومنین تھا اور یہ 4تھے خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ بعثت نبوی سے 10 برس پہلے ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 30 سال تھی جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت علی جو ہیں بنو ہاشم میں وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، ان کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی والدہ کے بعد حضرت علی کی والدہ کے زیر کفالت 20 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ یعنی کہ آپ اس طرح سمجھ لیجئے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابو طالب کے زیر سایہ آ گئے ہیں، تو حضرت علی کی جو والدہ تھیں ڈیفینیٹلی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کفالت کرنے لگی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے اپنی والدہ کے بعد حضرت علی کی والدہ کے پاس کم و بیش 20 ایئرز اسپینڈ کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بھائی اور 2 بہنیں تھے۔
بھائیوں کے نام یہ ہیں عمر، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ علی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل ہیں اور طالب ہیں۔ ان کی آگے تفصیلات ہم یہاں پر نہیں پڑھیں گے، ہم صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی رہیں گے۔ حضرت علی کے دو بہنیں ہیں، ایک کا نام ام ہانی ہے اور ایک کا نام جمانہ ہے۔ یہ ام ہانی وہی ہیں کہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے، یہ ان کی کزن لگتی تھی کہہ لیں۔ حضرت علی کی مختلف اوقات میں کم و بیش 8 بیویاں رہی ہیں، لیکن یہ بات شور ہے کہ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت علی کی کل اولاد 33 بنتی ہے، بیٹے اور بیٹیاں ملا کر 33 ان کے بچے بنتے ہیں، بعض میں 31 بھی آتا ہے، بعض میں 33 بھی آتا ہے۔ 14 بیٹے ہیں ان کے حضرت حسن و حسین کے ساتھ سمیت، اور 19 بیٹیاں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی نسل میں سے 5 اولاد سے نسل باقی رہی، یعنی ظاہر بات ہے اتنے زیادہ لوگ پیدا ہوئے لیکن سب کی آگے نسل نہیں چلی، صرف 5 شخصیات ایسی ہیں، 5 ان کے بیٹے ایسے ہیں جن سے آگے نسل چلی ہے۔ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، محمد بن حنفیہ ہیں، عباس بن کلابیہ ہیں اور عمر بن تغلبیہ ہیں۔ یہ سارے ہمارے کنسرن تو اتنی ہی ہیں کہ بس ان کی اولاد 5 ہے۔ باقی جو ان کی تفصیلات ہیں، محمد بن حنفیہ کی تفصیلات اسپیشلی آئیں گی، ہم پڑھیں گے اس کو عہد عباسی میں، اس کے پس منظر میں۔ حسن و حسین کی تفصیلات ہم یہاں پر اس کو نہیں ڈسکس کرنے والے۔ آگے چلتے ہیں جی ٹاپک کو بڑھاتے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے جب اسلام قبول کیا تو یہ شاید تیسرے یا چوتھے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت فاطمہ پہلی تھیں، حضرت خدیجہ، اور اس کے بعد ان کا غلام زید، اور تیسرے نمبر پہ کچھ لوگ ابو بکر کا نام لیتے ہیں، بعد میں حضرت علی کا بھی نام لیتے ہیں، تو اس طرح انہی کے آپ کہہ لیں سابقون الاولون میں سے ہیں۔ حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے تھے، تو کہا تھا کہ یہ امانتیں ہیں میرے پاس کچھ، یہ مکہ والوں کو واپس کر دینا اور مکہ والوں کو واپس کر کے پھر آ جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کرنے کے 3 دن بعد حضرت علی نے مکہ میں قیام کیا، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد وہ دوبارہ مدینہ کی طرف چل پڑے، اور مدینہ پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو عمر بن عوف کے ہاں قیام کیا، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قباء میں مدینے چلے گئے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلثوم بن حدم کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ دوسرا ٹاپک ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، یہ اللہ کے نبی کی عمر کے 35ویں سال میں پیدا ہوتی ہیں۔ 2 ہجری میں ان کی شادی ہوتی ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی، غزوہ بدر کے بعد شادی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کے بطن سے حسن، حسین اور ام کلثوم، یہ 3 بچے کہہ لیں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں، اور اس کے بعد 6 ماہ بعد انہوں نے وفات پائی ہے۔ حضرت حسن 3 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور 50 ہجری میں حضرت حسن نے وفات پائی ہے۔ حضرت علی نے حسن کا نام، پہلا جو نام رکھا تھا وہ حرب نام رکھا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے حرب نام بدل کر حسن نام رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت حسین کی جو پیدائش ہے وہ 4 ہجری میں ہوتی ہے، نبوت کے 4تھے سال، اور ان کی وفات 61 ہجری جب آپ کہہ لیں کہ واقعہ کربلا ہوتا ہے تو اس میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت علی و فاطمہ کی شادی کے بعد بڑھتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ، حضرت علی کے صوبہ جات اور گورنر ان کے زمانے کے کون کون سے تھے؟ مکہ، مدینہ، بحرین، عمان اور یمن ایک ہی ہے، شام کا علاقہ، مصر کا علاقہ، بصرہ، کوفہ، اور اس کے بعد یہ سارے صوبے ہیں حضرت علی کے عہد کے۔ سب سے پہلے مکہ کا صوبہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عہد حکومت میں بہت زیادہ خانہ جنگی ہوتی ہے۔ اب اس خانہ جنگی کی وجوہات کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی اموی اور عباسی کی چپکلش ہے، یا اموی اور ہاشمیوں کی چپکلش ہے،
آپ اس کو سیاسی رنگ دیں یا مذہبی رنگ دیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے صوبے تھے، ان کے پہلے گورنر کون سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے گورنر کو نامزد کیا، اور پھر وہ لڑائی کیسے بنتی ہے. اصل میں چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے سارا سیٹ اپ ایک دفعہ کہہ لیں کہ نیا بنانا چاہا. اب جو حکمران، جو گورنر حضرت عثمان غنی کے عہد کے لگے ہوئے تھے، کچھ تو سائڈ سے آسانی سے ڈسمس ہو گئے اور کچھ نے آگے سے بہت سخت ریزسٹنس شو کیا، جن میں سر فہرست حضرت امیر معاویہ ہیں، وہ شام کے گورنر تھے، اور حضرت عمر فاروق کے عہد کے وہ گورنر تھے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں رہے، حضرت علی نے ان کو ڈسمس کرنا چاہا. تو بہرحال کون کون سے تھے، کن کن کو نیا بنانا چاہا، یہ آگے دیکھتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی. حضرت عثمان کے عہد میں مکہ کے گورنر تھے خالد بن سعید بن عاص. حضرت علی نے انہیں معزول کر کے، اب دیکھیے گا تقریباً کم و بیش سارے ہی لوگ تھے جن کو ایک دفعہ ڈسمس کیا گیا. یہ میں ریڈ کلر کرنے لگا ہوں معزول کا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سی حکومت میں ان کو معزول کیا. ان کو معزول کر کے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا حضرت علی نے. اور جب دارالخلیفہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا تو انہوں نے ابو قتادہ انصاری کو بھی وہاں سے معزول کر دیا، یعنی کہ مکہ کی گورنری سے، اور قسم بن عباس یا کم بن عباس کو نامزد کیا مکہ کا گورنر. اسی طرح بصرہ بن ارطاد کی قیادت نے جب حضرت امیر معاویہ کے حامیوں نے مکہ پر حملہ کیا تو کم بن عباس وہاں سے بھاگ گئے، اور مکہ کی ولایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نکل گئی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان چپکلش رہتی ہے. دونوں حکمران اپنے اپنے حلقہ احباب کو اور حلقہ حکومت کو سمجھنے کی اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چونکہ ان کے میں یہاں پہ ڈسکس اسپیشلی یہ کر دوں کہ مشاجرات صحابہ یا صحابہ کرام کے عہد کی لڑائیوں کو ہم سیاسی پس منظر میں دیکھیں گے، مذہبی رنگ نہیں دیں گے. اور ان اختلافات میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم صرف ٹو دی پوائنٹ MCQs تیاری کریں. دونوں طرف سے بہت زیادہ دلائل ہیں حضرت علی کے حق میں، حضرت امیر معاویہ کے حق میں. دونوں ایک انتہائے ہیں، ایک کو رافضیت کہتے ہیں، ایک کو ناصبیت کہتے ہیں. رافضیت وہ ہیں کہ جو غلو کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور لان تان کرتے ہیں امیر معاویہ کی طرف. دوسری طرف ناصبی ہیں جو امیر معاویہ کو بڑا حق سچا ثابت کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ لان تان کرتے ہیں. تو ہمارا موقف ان کے بین ہونا چاہیے. کبھی بھی دونوں انتہاؤں میں سے ایک انتہا کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک سائڈ پر رہنا چاہیے. اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہ کی جائے. صحابہ کرام کے معاملات کو صحابہ کرام کے اوپر ہی کہنے کو ان پہ رکھنا چاہیے. ان کا معاملہ ان کے اللہ کے سپرد رکھنا چاہیے. ہمیں صرف اپنے ٹاپک کے ریلیونٹ چیزیں ہونی چاہیے. اگر اس کے اوپر مزید تفصیلات آپ چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیں. انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ الگ سے بھی ایک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے. اوکے جی، تو یہ مکہ کے گورنر تھے خالد بن سعید، ان کے بعد ابو قتادہ، پھر ابو قتادہ کے بعد کم بن عباس، اور پھر بعد میں وہاں سے امیر معاویہ نے ان کو آپ کہہ لیں کہ حکومت سے نکال دیا. مدینہ میں آغاز میں دارالخلافہ تھا تو حضرت علی ہی گورنر تھے. جب مدینہ سے کوفہ منتقل ہوا تو حضرت علی نے سہل بن حنیف کو مدینہ کا گورنر نامزد کیا. ان کے بعد تمام بن عباس کو اور پھر ابو ایوب انصاری 3 گورنر چینج کیے. بصر بن ارطاد کی فوج جب مدینہ پہنچی تو ابو ایوب انصاری مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے. اس طرح مدینہ کی ولایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نکل گئی. یعنی کہ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ پہلے مکہ اور مدینہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے وہ آخر میں ان کے ہاتھ سے چلے گئے، اور یہ سارے علاقے بصر بن ارطاد کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں چلے گئے. اس کے بعد بحرین، عمان اور یمن ہے. حضرت علی نے سب سے پہلے عمر بن ابی مسلمہ کو یہاں کا گورنر نامزد کیا. اس کے بعد قدام بن عجلان کو، اس کے بعد نعمان بن عجلان کو، اور نعمان بن عجلان کے بعد عبید اللہ بن عباس بالترتیب یہاں کے گورنر نامزد کیے گئے. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یمن کی جو گورنری تھی وہ عبید اللہ بن عباس کے حوالے کر دی گئی. بصر بن ارطاد نے یہاں پر بھی حملہ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو یہاں سے ختم کر دیا. لیکن چند ہی عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر اپنی ولایت کو، حکومت کو بحال کروانے میں کامیاب ہو گئے.
تو یہ 3 نام بالترتیب آتے ہیں، عمر بن سلمہ، قدامہ بن عجلان، نعمان بن عجلان اور عبید اللہ بن عباس، حضرت علی کے عہد کے بحرین، عمان اور یمن کے گورنر۔ شام کا علاقہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور شام کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ یہ شام کا علاقہ وہ تھا کہ جس پر سب سے پہلے ابو سفیان کا بیٹا یزید بن ابی سفیان حکمران تھے۔ بعد میں آپ نے حضرت عمر فاروق کی سیریز میں یہ دیکھا ہم نے کہ جب یزید بن ابی سفیان فوت ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی یہ والا علاقہ ان کے بھائی امیر معاویہ بن ابو سفیان کو یہ حصہ دے دیتے ہیں۔ جب فلسطین کا حضرت عثمان غنی کے عہد آتا ہے، فلسطین کا گورنر فوت ہوتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ یہ والا علاقہ بھی امیر معاویہ کو دے دیتے ہیں۔ ہمس اور دمشق کا علاقہ بھی شام کے انڈر چلا جاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ اس سارے علاقے کے اکیلے ہی سربراہ بن جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے گورنر امیر معاویہ کو حضرت علی نے معزول کرنا چاہا، اور ان کی جگہ پر عبداللہ بن عمر کو وہاں کا گورنر نامزد کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر حضرت علی نے سہل بن حنیف کو شام کا گورنر نامزد کر کے بھیجا، اور ابھی وہ حدود شام میں داخل ہی ہوئے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور ریزن یہ بیان کی گئی حضرت امیر معاویہ اور شامیوں کی طرف سے کہ جب تک حضرت عثمان غنی کا قصاص نہیں لے لیا جاتا تب تک حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی پھر آگے ریزن بنی کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت نہ لی گئی، اور پھر اس کے بعد پھر جنگ صفین واقع ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اس طرح مصر کا علاقہ تھا، حضرت علی نے قیس بن سعد انصاری کو مصر کا گورنر نامزد کیا۔ انہوں نے حکمت سے مصر سے حضرت علی کی بیعت لے لی، اور بیعت نہ کرنے والوں پر سختی نہیں کی گئی۔ مصر اور شام کے جو بارڈر تھے وہ آپس میں ملتے تھے، اور یہ ظاہری بات ہے اگر شام کے ساتھ مصر کا علاقہ جہاں پر حضرت علی کی خلافت ہے وہ مضبوط ہوتا تو یہ نقصان تھا حضرت امیر معاویہ کے لیے سیاسی طور پر۔ تو حضرت امیر معاویہ کی کوششوں کے باوجود قیس بن سعد انصاری حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں ملے، یعنی کہ قیس بن سعد انصاری جو حضرت علی کی طرف سے مصر کے گورنر تھے، حضرت امیر معاویہ نے بڑی کوشش کی کہ یہ میرے ساتھ مل جائیں، لیکن وہ نہیں ملے۔ اب حضرت علی نے کیا کیا، قیس بن سعد کو معزول کر کے اشتر نخی کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے اشتر نخی ہسٹری میں وہی کریکٹر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف بلوا کرنے میں جو مین کریکٹر تھا وہ اشتر نخی تھا۔ بہرحال میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو مذہبی رنگ نہیں دیں گے، یہ سیاسی اختلافات ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ یہ مصر جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو گئے، یعنی کہ اشتر نخی جن کو مصر کا گورنر نامزد کیا گیا۔ ان کے بعد محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر نامزد کیا گیا۔ اب یہ محمد بن ابی بکر، میں نے کریکٹر جب حضرت ابو بکر کی خلافت سے پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کریکٹر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ اب حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، اور یہ وہی بیٹے ہیں کہ جن کے متعلق آتا ہے تاریخ میں کہ یہ حضرت عثمان غنی کے گھر پر حملہ کرنے والے لوگوں میں محمد بن ابی بکر بھی تھے۔ اور جب حضرت عثمان غنی نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا باپ اگر زندہ ہوتا تو وہ ایسا کام نہ کرتے، تو وہ واپس آ گئے۔ اب اسی محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر نامزد کیا جا رہا ہے۔ محمد بن ابی بکر نے حضرت علی کی بیعت نہ کرنے والوں پر سختی کی۔ اوپر آپ نے دیکھا کہ جب قیس بن سعد انصاری سے انہوں نے حکمت کے ساتھ جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی ان پر کوئی سختی نہیں کی، لیکن محمد بن ابی بکر نے بزور بازو بیعت لینے چاہیے۔ تصادم ظاہری بات ہے ہو گیا۔ اب اس دوران اس تصادم کا فائدہ حضرت امیر معاویہ نے اٹھایا۔ حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص نے محمد بن ابی بکر کے ساتھ جنگ کی۔ اس جنگ میں محمد بن ابی بکر شہید ہوتے ہیں، اور مصر کی ولایت بھی حضرت علی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح بصرہ کے علاقے میں حضرت عثمان غنی کے عہد میں عبداللہ بن عامر بصرہ یہاں کے گورنر تھے۔ حضرت علی نے انہیں بھی یہاں سے معزول کر کے ان کی جگہ پر عثمان بن حنیف کو یہاں کا گورنر نامزد کیا۔ اب اسی دوران جنگ جمل ہو جاتی ہے، جس میں حضرت طلحہ، زبیر، امی عائشہ صدیقہ بصرہ پہنچ جاتی ہیں۔ یہ جنگ جمل کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے، یعنی کہ ظاہر بات ہے جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری تھا، تو جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر نامزد کر دیا، اور حضرت علی کی شہادت تک عبداللہ بن عباس ہی گورنر رہے ہیں بصرہ کے۔ یہ دو علاقے کوفہ اور بصرہ جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کے تھے، اس لیے یہاں پر ان کا کنٹرول زیادہ رہتا ہے۔ آگے کوفہ کا علاقہ ہے۔ عہد عثمانی میں تو یہاں پر ابو موسیٰ اشری جو تھے وہ یہاں کے گورنر تھے۔
بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر کے شریح بن حارث کو کوفے کا گورنر نامزد کیا، ان کے بعد عماد بن شہاب کو گورنر نامزد کیا، اور جب دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل ہوا تو حضرت علی ہی کوفہ کے گورنر ٹھہرے۔ دو جنگیں اہم تفصیلات آ رہی ہیں، یعنی کہ جنگ جمل ہے، یہ 36 ہجری میں ہوتی ہے، جنگ جمل 36 ہجری میں ہوتی ہے۔ یہ دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ جمل عربی میں کہتے ہیں اونٹ کو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ایک اونٹ پر سوار تھیں، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ دونوں احباب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس جنگ میں کچھ ایسے بھی تھے جو غیر جانبدار تھے، جیسا کہ محمد بن مسلمہ، ابو موسیٰ اشعری۔ یہ محمد بن مسلمہ وہی ہیں جنہوں نے یہودی کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا اللہ کے نبی کے عہد میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں شورا کے ممبر تھے۔ حضرت عمر فاروق کے عہد میں یہ آپ کہہ لیں کہ پولیس کے آئی جی تھے، یہ ہر جگہ پہ انویسٹیگیشن کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے عہد میں بھی انویسٹیگیٹر تھے۔ حضرت علی کے عہد میں یہ غیر نیوٹرل ہو گئے آپ کہہ لیں۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ السلام علیکم۔ جس ٹائم کو 10-15 منٹ تک نکلا ہوں، اور میں لیکچر کی ریکارڈنگ پہ کرنا ہے، بس 10-15 منٹ لیکچر ریکارڈنگ رہے گی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، سلمہ بن اقویٰ، عمران بن حسین، سعید بن عاص، اسامہ بن زید، یہ سارے نیوٹرل تھے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر بن عاص، صہیب بن سنان رومی یعنی صہیب رومی، عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ، یہ سارے وہ لوگ تھے جو اس دونوں کی کشمکش میں ایک سائڈ پر تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی 4 ماہ بعد یعنی کہ ربیع الثانی 36 ہجری میں حضرت طلحہ و زبیر جو ہے یہ مکہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حج کا سیزن ہے، اور ان تینوں نے مل کر پلاننگ کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص لینے کی۔ سمپل از لاجک ڈیٹ کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، بعد میں وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سارے کے سارے حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل تھا کہ اپنی فوج میں سے ہی منافقین کو ڈھونڈنا، اور اگر وہ ڈھونڈتے تو بلوہ عام ہو جاتا اور خلافت مزید کمزور ہو جاتی۔ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پاس لشکر لے کر نکلتی ہیں حضرت علی کا بدلہ حضرت علی کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، اور لڑائی کرنا مقصد نہیں تھا، اصل میں حضرت علی کی فوج میں چھپے ہوئے لوگوں سے لڑائی کرنا تھا۔ رات کے وقت میٹنگ ہوتی ہے، دونوں گروہوں میں ہی وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو فساد چاہتے ہیں۔ رات کے وقت میٹنگ میں یہ فہین کی ظاہری بات ہے، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کوشش یہ کرتے ہیں کہ صلح ہو جائے، اور صلح ہو بھی جاتی ہے، اور رات فائنل یہ بات کی جاتی ہے بصرہ کے مقام پر جہاں پر یہ جنگ جمل ہوتی ہے، حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان صلح ہونے کے بعد یہ فائنل کیا جاتا ہے کہ صبح اس کو ایک معاہدے کی شکل میں لکھ لیا جائے گا۔ وہ فساد کرنے والے لوگ جو حضرت علی کی فوج میں سے تھے اور حضرت عائشہ کی فوج میں تھے، انہیں شک پڑ گیا کہ اگر یہ صلح ہوتی ہے تو پھر ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے رات کی تاریکی میں اپنے ہی لشکر پر حملہ کر دیا اور یہ شو کروایا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو حضرت علی نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ نے آپ کہہ لیں کہ وعدہ خلافی کی ہے، اور حضرت عائشہ سمجھی کہ حضرت علی نے وعدہ خلافی کی ہے، اور دونوں لشکر میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی MCQ ٹائپ اسٹڈی کی طرف دیکھتے ہیں اس میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ ان تمام افراد نے بصرہ سے اصلاحی کارروائی شروع کرنا مناسب سمجھی۔ بصرہ کے گورنر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عثمان بن حنیف تھے۔ حضرت علی مدینہ سے نکل کر کوفہ اور پھر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عمران بن حسین، کعب بن سور اور قعقاع بن عمر تمیمی صلح کروانے والوں میں پیش تھے، لیکن جنگ چھڑ گئی۔ وہ جنگ کیسے چھڑ گئی وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ساتھ تھے۔ حضرت زبیر بن عوام نے جب دیکھا کہ اصلاح کی جگہ صلاح سے کام لیا شروع ہو گیا ہے، یعنی اسلحے سے کام شروع ہو گیا ہے، تو آپ لشکر سے علیحدہ ہو گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔
سیدہ عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ قبیلہ ازد اور بنو ذبح کے لوگوں نے اونٹ کو گھیر رکھا تھا۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اونٹ کے کونچے کاٹ دو، اونٹ بیٹھ جائے گا تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ویسا ہی ہوا، اونٹ کی کونچے کاٹ کی گئی، حوصلے پست ہو گئے، حضرت علی کی فوج جیت گئی۔ لیکن حضرت علی نے حکم دیا کہ کسی بھاگتے ہوئے کو قیدی نہیں کیا جائے گا، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کا مال غنیمت نہیں لیا جائے گا، یہ سارے کا سارا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمارے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہی وہ جنگ ہے جس ایک جنگ میں حضرت طلحہ اور زبیر دونوں شہید ہوتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ بھی اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں اور حضرت زبیر بن عوام بھی اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ صفین ہوتی ہے، یہ 37 ہجری میں ہوتی ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ یعنی شامیوں کی فوج کے ساتھ ہوتا ہے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض جو تھی وہ نعمان بن بشیر کو دے کر معاویہ کے پاس بھیجا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں تو ان کی بیوی نائلہ آگے آتی ہے ان کو بچانے کے لیے اور ہاتھ کے اوپر تلوار کا وار روکتی ہیں اور ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ جو ہیں بنت ابی سفیان، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے نبی کی وائف بھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی بہن بھی ہیں، وہ حضرت عثمان کی قمیص جس کے اوپر خون کے نشان لگے ہوتے ہیں وہ ہاتھ کٹی انگلیاں نعمان بن بشیر کو دے کر شام روانہ کرتی ہیں۔ جب یہ واقعات شامی لوگوں تک پہنچتے ہیں تو وہ بڑے دل افسردہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں اور انتقام کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور حضرت عثمان کی فوج کا حضرت عثمان کا بدلہ حضرت امیر معاویہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مقابلہ حضرت امیر المومنین حضرت علی سے ہوتا ہے۔ یہ جنگ جمل کے 6 ماہ بعد پیش آتی ہے۔ ابو الغادیہ جہنی نے حضرت عمار بن یاسر کو جو کہ 94 ایئرز کی عمر میں تھے جنگ صفین میں شہید کر دیا۔ یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے کہ باغی گروہ جو ہیں وہ عمار بن یاسر کو قتل کرے گا۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، ہم اختلافات میں نہیں جاتے، بس یہی یاد رکھیے گا کہ ابو الغادیہ جہنی نے عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ جنگ صفین کی تیسرے دن کی لڑائی کو لیلۃ الحریر کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ جنگ بدی ہوئی اور تحکیم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری، یہ MCQ آیا ہوا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کس کی طرف سے حکم مقرر ہوئے تھے اور حضرت عمر بن عاص کس کی طرف سے حکم مقرر ہوئے تھے۔ تو عمر بن عاص امیر معاویہ کی طرف سے اور ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے مقرر ہوئے۔ 38 ہجری رمضان المبارک میں دومت الجندل کے مقام پر یہ تحکیم کا فیصلہ ہوتا ہے جس کو عہد نامہ تحکیم کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے، لیکچر کو ہم شارٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ نہروان ہے، یہ 38 ہجری میں ہوتی ہے، جس میں حضرت علی کا مقابلہ اپنی ہی فوج کے ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جنہوں کا یہ موقف تھا کہ الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ ہوگا۔ یعنی جب حضرت علی اور امیر معاویہ نے 2 لوگ اپنی اپنی طرف سے مقرر کیے کہ دونوں مل کر اس فیصلے کا حل، اس مشکل کا حل نکالتے ہیں، تو ان لوگوں نے جو حضرت علی کی فوج میں سے کہے تھے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ حکم کیسے مقرر کر دیا، حکم ہے جو ہمارے پاس صرف خدا ہے۔ الحکم الا اللہ کا نعرہ انہوں نے لگایا اور انہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، اور یہ ظاہری طور پر اسلام کے بڑے پابند تھے لیکن یہ دائرہ اسلام سے خارج تھے، اور یہ وہ پہلا فرقہ تھا جو ظہور پر آیا جس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی جنگ صفین سے واپس کوفہ لوٹ رہے تھے تو خارجی حضرت علی کی فوج سے علیحدہ ہو گئے اور حرورہ کے مقام پر انہوں نے فوج کشی کی۔ نہروان اصل میں ایک نہر کا نام ہے، اسی کنارے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور جنگ صفین میں خارجیوں کو شکست ہوتی ہے۔ جنگ نہروان میں خارجیوں کا نعرہ جو تھا وہ الحکم الا للہ کا نعرہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا جو خارجی تھا وہ ذوالخویسرہ تھا عہد نبوی میں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم مال کے وقت کہا تھا کہ انصاف کیجئے، یعنی کہ اللہ کے نبی کو اس نے کہہ دیا کہ آپ انصاف کیجئے، آپ یہ انصاف نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہ جنگ نہروان ہے خارجیوں کی حضرت علی کی لڑائی کو، اور یہ جنگ جو ہوتی ہے یہ جنگ 38 ہجری میں ہوتی ہے اور اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فتح حاصل ہوتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں آخری اور چوتھا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ نہروان کے بعد 3 آدمی 3 اسلامی حکمرانوں کو شہید کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم،
جس کا پلان ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا. ایک کا نام ہے برق بن عبداللہ اور اس کا پلان ہے کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کو شہید کریں گے. اور ایک کا نام ہے عمر بن بکر تمیمی اور اس نے کہا کہ میں عمر بن عاص کو شہید کروں گا. اصل میں یہی 3 سرکردہ لوگ تھے جن کا پلان تھا کہ کسی طریقے سے اسلامی خلافت جو ہے وہ بحال ہو جائے. اگرچہ ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن یہ سارے کے سارے لوگ اصلاح کے علمبردار تھے. معاویہ بن ابی سفیان کو شہید کرنے یہ 3 لوگ نکلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ان تینوں کے ساتھ کیا بنتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ابن ملجم المرادی کا تعلق جو تھا وہ بنو کندہ سے تھا اور یہ شخص کوفہ پہنچ کر اس نے کتام بن شجاع سے شادی کر دی چاہی. اور کتام بن شجاع نے کہا کہ میں شادی تو کر لوں گی لیکن حق مہر میں مجھے نعوذ باللہ حضرت علی کا سر چاہیے، کیونکہ کتام وہی عورت تھی کہ جس کا والد، بھائی، شوہر اور بیٹا، آپ امیجن کریں کہ ایک عورت کے 4 امپورٹنٹ رشتہ دار جو ہیں وہ ایک جنگ میں مارے جائیں، والد بھی، بھائی بھی، شوہر بھی اور بیٹا بھی. تو اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر چاہیے. کہا جاتا ہے کہ ابن ملجم نے فجر کی نماز کے بعد نعوذ باللہ حضرت علی پر حملہ کیا اور اس وقت ان کی شہادت کے بعد جادہ بن حبیرہ بن ابی وہب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ نماز مکمل کروائی اور حضرت علی زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پا گئے اور حضرت علی کی خلافت کا ڈیوریشن جو تھا وہ 4 سال بنتا تھا. یہ اوپر جو 2 لوگ گزرے ہیں، برق بن عبداللہ جس نے معاویہ بن ابی سفیان پر حملہ کیا اور عمر بن عاص پر جس نے حملہ کیا، ان کی بھی صورتحال سن لیں. وہ رات برق نے معاویہ پر حملہ کیا، حضرت امیر معاویہ کا وار جو تھا اس پر اوچھا پڑا اور امیر معاویہ بچ گئے اور برق کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا. عمر بن بکر نے عمر بن عاص پر حملہ کرنا چاہا تو عمر بن عاص کہا جاتا ہے کہ اس وقت بیمار تھے، اس لیے نماز پڑھانے ان کی جگہ ان کا محافظ بنو عامر بن لوئی خاندان سے خارجہ بن حذیفہ گئے اور وہ شہید ہو گئے. تو عمر بن بکر کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا. نماز جنازہ جو پڑھائی تھی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی اور حضرت حسن ہی نے ابن ملجم کو قصاص میں قتل کیا تھا. یہ MC کو ضائع ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص کس نے لیا تھا؟ حضرت حسن نے. اور حضرت علی کی بھی شہادت کے وقت عمر 63 ایئر تھی. لاسٹ پوائنٹ عہد مرتضوی کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں جن میں MCQs ہیں. حضرت علی کے مقرر کردہ 36 گورنر تھے، کل 36 گورنر تھے. ان میں 11 انصاری صحابہ کرام تھے جس میں سے 7 قریش میں سے تھے اور 4 جو تھے عباس بن عبد المطلب کے بیٹے تھے. اسی طرح فواطم سے مراد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت علی کی بیوی ہیں اور فاطمہ بنت اسد ہیں. یہ MCQ آتا ہے. فواطم 2 فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنت اسد ہیں جو حضرت علی کی والدہ ہیں. حضرت علی قرآنی آیات کی تفسیر کے ماہرین میں سے تھے. خلفائے راشدین میں سے تفسیری روایات سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. حضرت علی مکہ کے ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور سہل بن حنیف کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اپنا بھائی بنایا تھا. حضرت علی تمام غزوات میں برابر شریک ہوتے رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 16 زخم آئے تھے اور غزوہ بنی قریظہ میں علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طرح صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا ہے. فتح مکہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے قبیلہ طے کے کلس نامی بت کو توڑنے کے لیے 150 صحابہ کی جماعت کے ساتھ بھیجا. غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے کا جو گورنر تھا وہ محمد بن مسلمہ تھے اور اہل بیت کی خبر گیری کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا. اور اسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ مجھے تم سے وہی نسبت ہو جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی. آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. پہلے حج کے موقع پر جب سورۃ توبہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی اونٹنی قصوہ دے کر ازبا اونٹنی دے کر روانہ کیا اور جا کر کہا کہ حضرت ابو بکر کو جو کہ امیر الحج تھے ان سے کہو کہ مشرکین خانہ کعبہ میں آج کے بعد داخل نہیں ہونے پائیں گے، پابندیاں ان کے اوپر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحلیفہ مقام پر جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں.
نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مباہلے کا واقعہ 9 ہجری میں آتا ہے تو اللہ کے نبی اپنے وفد کے اللہ کے نبی حضرت علی کو لے کر فاطمہ اور حسن و حسین کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حضرت علی کو یمن کے قبیلہ ہمدان کی طرف داعی بنا کر بھیجا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی یمن سے ہی سیدھا مکہ آئے تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، اور کل 100 اونٹ تھے، بقیہ 37 اونٹ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں فضل بن عباس، زید بن ثابت کے ساتھ ساتھ علی بن ابی طالب بھی وہاں پر موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے 40 دن بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی۔ یہ MCQ ہے لیکن اس میں اتنی صداقت نہیں ہے، اسی دن ہی بیعت کر لی تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر تک ناراضی رکھنے والے نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی حضرت علی نے خود پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عمر فاروق سے کی تھی۔ یمن کے گورنر اس وقت عبید اللہ بن مسعود تھے، فارس کے گورنر زیاد بن ابی سفیان تھے، مدائن کے گورنر سعد بن مسعود تھے، خراسان کے گورنر عبد الرحمن بن ابزی، جادہ بن حبیرہ بن ابی وہب، اور بعد میں خالد بن قبرہ یربوی کو بنایا گیا۔ آذربائیجان کے گورنر اشعث بن قیس تھے۔ اوکے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے خلافت بنو امیہ کو، اس کے دور عروج کے حکمران، دور زوال کے حکمران، اور پھر ہمارا خلافت عباسیہ کا ہوگا دوسرا لیکچر، اور خلافت عباسیہ کے بعد ہم پڑھیں گے بنو عباس کے بعد بنو عثمانیہ کو، اور یہ عثمانی انشاءاللہ العزیز ہمارا آخری لیکچر ہوگا۔ 3 لیکچر رہ گئے ہمارے ہسٹری کے، اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ ایک نئے لیکچر میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔